پیار کرن والے ہو انسان سارا دن کم کر کے جدو گھر واپس آندا ہے اپنی اولاد نو ویکھدا ہے اکھاں دی ٹھنڈک نو ویکھدا ہے ساری تھکاوٹ اتر جاندی ہے پر اج جنت دے سردار گلیاں دے اندر رلدے نے ماں پیار کرن والی کو گیا آپ دے قریب جدو آئے آپ نے کیا ہے شہزادیو اس راستے تے لگ جاؤ اے راستہ نہ چھوڑنا اے راستہ سیدھا مدینے جائے گا پھر رات دا وقت آ گیا شہزادیاں نے دوڑ لگانی شروع کر دیتی شہزادے دوڑ دے رہے شہزادے دوڑ دے رہے شہزادے کہندے سی ہن مدینے پہنچ جاواں گے پر قدرت کہندی ہے شہزادیو تسی کوفہ دے بازاراں دے اندر رلنا ہے تھانوں کوئی نہ پیار کرن والا ہوئے گا کوئی نہ محبت کرن والا ہوئے گا کوئی نہ سہارا دین والا ہوئے گا کوئی نہ گلے لان والا ہوئے گا کوئی نہ کامل مومن نہیں ہو سکتا یا رسول اللہ کدوں تک نبی پاک نے قسم اٹھا کر فرمایا اس وقت تک بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا نبی پاک نے فرمایا اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کب تک میرے محبوب نے فرمایا جب مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرنے والا نہ ہو جائے اس وقت تک کامل بندہ کامل مومن بندہ نہیں بن سکتا کب تک جدوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے محبت نہ کرے احباب توجہ فرمائیں گے میری تسی توجہ میرے ول کرو میں تھانوں سبق سنا رہا میں باہرلیاں نوں سبق نہیں سنا رہا توجہ فرماؤ میرے ول نبی پاک نے فرمایا اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اہل بیت سے اور مجھ سے محبت نہ کرے آگے نبی پاک نے فرمایا اپنے گھر والوں سے بڑھ کر اپنے مال سے بڑھ کر اپنی اولاد سے بڑھ کر نبی پاک نے فرمایا اہل بیت نال پیار کرنا ہے اپنے گھر والیاں تو ود کے اپنے مال تو ود کے اپنی اولاد تو ود کے رشتہ داراں تو ود کے عزیز و اقارب تو ود کے نبی پاک نے فرمایا اس وقت تک بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک رشتہ داروں سے گھر والوں سے والدین سے اپنی اولاد سے اپنے مال سے بڑھ کر میں محمد اور میری اہل بیت سے پیار کرنے والا نہ ہوں سمجھ آ رہی الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کروڑہاں کرم ہے اسی تا سارے اہل بیت والے بیٹھے اسی سارے حسینی بیٹھے ہیں حسینی ہاں یا نہیں ہیں ایک دفعہ منہ کھول کے منہ دے تالے توڑ کے کہو خبر سبحان اللہ ایمانداری نہ بولو سبحان اللہ اللہ اکبر ہم حسینی ہیں اہل بیت سے محبت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اہل بیت کو تکلیف دی حضور نے فرمایا گویا اس نے مجھے اذیت دی نبی پاک نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے ہی بتا دیا ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میری اہل بیت کو برا کہیں گے نعوذ باللہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میرے حسین کو باغی کہیں گے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو یزید کو امیر المؤمنین کہیں گے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میرے حسین سے بغض رکھیں گے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میرے حسن سے بغض رکھیں گے نبی پاک نے فرمایا وہ لوگوں جس بندے نے میری اہل بیت تو اذیت دی تکلیف دی گویا اس نے میں محمد کو تکلیف دی ایک بندہ حسین کے نعرے لگائے میں حسینی ہوں میں حسینی ہوں میں حسینی ہوں دن رات حسین حسین کرے پر امام حسن کا نام آئے تو طبیعت خراب ہو جائے کہتا ہے نہیں جی نہیں میں حسن کو نہیں مانتا صرف حسین کو مانتا ہوں تو ان کے لیے یہ حدیث پاک ہے نبی پاک نے فرمایا جس نے بھی میری اہل بیت کو تکلیف دی جس نے بھی میری اہل بیت کو تکلیف دی اس نے میں محمد کو تکلیف دی اہل بیت میں کون ہے حضرت سیدنا امام حسن پاک مولا حسین پاک سیدہ فاطمہ الزہرا مولا علی پاک یہ اہل بیت ہیں نبی پاک نے فرمایا ان سبھی سے پیار کرتے جاؤ گے کامیاب ہوتے جاؤ گے ان سارے نال پیار پھر کون ہی کرتا ہے سنی ان سارے نال پیار کون کرتا ہے سنی کرتا ہے ہم کرتے ہیں بھئی الحمدللہ
اور جتنا پیار اہل بیت دے نال سنی کردے نے مانے جمے ہی کوئی نہیں. فوجی صاحب کوئی مانے جمے نہیں. قیامت آ سکتی ہے کوئی اس طرح کا پیار نہیں کر سکتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. حدیث پاک سنیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت کی مثل کشتی نوح کی طرح ہے, جو اس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہے. اللہ اکبر. میری اہل بیت کی مثل کشتی نوح کی طرح ہے, جو اس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا, اور جو اس میں سوار نہ ہوا پیچھے رہ گیا, نبی پاک نے فرمایا ایسا بندہ غرق ہو گیا. کیا ہوا؟ ایسا بندہ غرق ہو گیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہیں یہ حق ہیں, یہ سچ ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. میں تقریباً ہر جمعے تے عرض کرتا ہاں سانو اپنی نمازاں تے سجدے تے قرآن دیاں تلاوتاں تے مان نہیں. نماز چھڑنی نہیں, قرآن دی تلاوت چھڑنی نہیں, پر جہاں پاکوں کا ادب لے کر جاتا ہے وہاں نمازیں لے کر نہیں جاتی. ایک بندہ نمازاں بھی پڑھے تو دل دے وچ بغض بھی رکھے, ایک بندہ نمازاں بھی پڑھے تو تسبیحاں بھی جناب والا رات دے 2 بجے اٹھ کے بیٹھ جائے مصلے تے پاک لوگوں کے بارے میں بغض بھی ہو, اس بندے دی کی نمازاں نے, وہ خالی ٹکرا نے بھائی. تو جس بندے میں ادب بھی ہو, پھر وضو بھی ہو, پھر مصلی بھی ہو, سجدہ بھی ہو, پھر قرآن بھی ہو, تو پھر اللہ رب العالمین اس بندے پہ کتنا کرم فرمائے گا, کتنی مہربانی فرمائے گا, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ اکبر. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے میری اہل بیت کے لیے محبت کی, جس بندے نے میری اہل بیت واسطے دعا کی تھی, اللہ تعالیٰ دعا کرن والیاں تے اپنی رحمتاں عطا فرماندا ہے. اسی ہن اللہ تعالیٰ دے پاک گھر دے وچ بیٹھے ہیں, اسی دعا کرنے ہیں یا اللہ مولا حسن حسین دے درجات بلند فرما, سیدہ فاطمہ الزہرا دے درجات بلند فرما. اس حدیث کے تحت الحمدللہ ہم سارے باوضو ہیں, وضو کی حالت میں ہیں, پاک کی حاصل کر کے آئے بیٹھے ہیں, جامعہ مسجد اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے ہیں. نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے میری اہل بیت کے لیے دعا کی اللہ اس کے لیے رحمتیں عطا فرماتا ہے. تو مبارک ہو آپ کو, ہم اہل بیت کے لیے دعا کر رہے ہیں اسی نظریے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمتیں کی بارش عطا فرما رہا ہے, کرم فرما رہا ہے, اپنی رحمتیں فرما رہا ہے. اللہ اکبر. حدیث پاک سنیں, آؤ میرے آقا دے پیارے غلاموں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت لے کے آن والے ہو, اہل بیت دا پیار لے کے آن والے ہو. حضرت ابن مسعود راوی نے آپ فرماتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اہل بیت دے نال ایک دن پیار کیتا, فقط ایک دن, جس بندے نے اہل بیت دے نال صرف ایک دن پیار کیتا, ساڈی تا عمر ہی اہل بیت دے غلاماں واسطے ہے نا. ہاں جی, تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ, نبی پاک دی محبت لے کے آن والے ہو, اہل بیت دا ذکر سنن والے ہو. میرے محبوب دے پیارے غلاموں, ابن مسعود فرماندے نے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے میری اہل بیت دے نال ایک دن پیار کیتا, ایک دن محبت کیتی, جس بندے نے میری اہل بیت دے نال ایک دن پیار کیتا, ایک دن محبت کیتی, سونیا انہوں انعام کی ملے گا, اندے تے کرم نوازی کی ہوئے گی, سونیا اندے تے رب کی مہربانیاں عطا فرماندا ہے. آقا لجپال نے فرمایا اوے لوگو سن لو, جس بندے نے اہل بیت دے نال ایک دن پیار کیتا او اس طرح ہے جس طرح اس نے 1 سال عبادت دے وچ زندگی گزاری ہے. 1 سال عبادت دا ثواب اس بندے نو ملے گا.
جس بندے نے ایک دن اہل بیت نال پیار کیتا اوے لوگو مبارک ہوئے اوے میرے آقا دے پیارو کتنے خوش نصیب ہو یہ تا ایک دن دی گلے ساڑی تا زندگی اہل بیت واسطے نے اسی تا نوکری اہل بیت دیا اسی تا منگتے اہل بیت دیا ساڑے گلے دے اندر پٹا ہے تے حضور دی اہل بیت دائے ایک ایٹا سونا گھرانہ ہے کنا پاک گھرانہ ہے جنہ دے بارے میرے امام فرماندے نے تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا ایڈی کنجوسی چنگی نہیں جڑا نبی پاک دے گھرانے نو نور مندہ ہے ہتھ باہر کڈو تو ہے چار پانچ بندے ایسے نے جڑے بالکل گھروں لڑ کے آئے نے ہاتھ اوپر نہیں کر رہے تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا سونے جنہ نے ہاتھ کھڑے کیتے نے انہ دے رزق دی اندر برکت عطا فرما انہ دی عمر دی اندر برکت عطا فرما مالکا انہ دی نسلوں نو ہی پاک فرما دیں میرے نال پڑھو تو ہے این نور تیرا جوانات باہر کڑ تو ہے اور دونوں بات چوکلا شرم بھی آندی ہے تینوں تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینی نور نور تو ہے اینی نور تیرا سب گھرانہ نور کا الحمدللہ اسی نبی پاک دی اہل بیت دے منگتے ہیں اسی غلامہ سڑے گلے دی اندر اہل بیت دا پٹائے اگلی حدیث پاک سنو ایمان نو تازہ کرو میرے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ میری سیدہ دے نال پیار کرے گا میری فاطمہ دے نال پیار کرے گا میرے جگر دے ٹکڑے دے نال پیار کرے گا میرے آقا لجپال نے فرمایا ہے جیڑا بندہ سیدہ ہے طیبہ طاہرہ عابدہ راشدہ حافظہ سیدہ فاطمہ نل پیار کرے گا مولا مرتضیٰ نل پیار کرے گا امام حسن نل پیار کرے گا مولا حسین نل پیار کرے گا سونے رب اس تے کی کرم فرمائے گا اگلا جملہ کنجوسی نہ کرنا گل بڑی وڈی ہے میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ سیدہ دے نال پیار کرے گا مولا مرتضیٰ دے نال پیار کرے گا امام حسن دے نال مولا حسین دے نال پیار کرے گا جنت دے اندر جدوں جائے گا جنت دے اندر میں محمد دے قریب ہوئے گا میں محمد کے قریب جنت میں وہ بندہ ہوگا کیڑا بندہ جس بندے نے دنیا تے رہ کے سیدہ فاطمہ نال پیار کیتا سیدہ فاطمہ نال محبت کیتی جس بندے نے امام حسن مولا حسین دے نال پیار کیتا جنت دے اندر نبی پاک دا ساتھ ملے گا مبارک کو 417 والے ہو ساڑی مسجد دے اندر جیڑا بھی آندہ ہے الحمدللہ پکا ٹھٹا سنی بن کے آندہ ہے نا ایسا بندہ آ ہی نہیں سکتا اس مسجد میں گندہ جراثیم آ ہی نہیں سکتا ایتھے وہی آندہ ہے جن دی ماں بھی سننی ہے جن دا پیو بھی سننی ہے
الحمدللہ مبارک ہوئے سنیو مبارک ہوئے سنیو مبارک ہوئے اسی نبی پاک دی آل دے بھی منگتے آ نبی پاک دے اصحاب دے بھی منگتے آ اگلی حدیث پاک سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت لے کے آن والے ہوں نبی پاک دا پیار لے کے آن والے ہوں اج بندے دی عمر ہوگی رب نو راضی کر دیا ہویا زندگی گزر گئی نمازاں پڑھ دیا ہویا زندگی گزر گئی قرآن دیا تلاوتاں کر دیا ہویا زندگی گزر گئی دن رات نیکی نیکی دے پیچھے لگا ہے پوچھیا گیا بیلیا نیکی کیوں کرنا ہے کہندا ہے قاری جی پیر جی اس وجہ تو نیکی کرنے آ نمازاں اس وجہ تو پڑھنے آ اللہ راضی ہو جائے اللہ دا رسول راضی ہو جائے رب ساڈے گناہ معاف فرما دے پر سنو نا نیکیاں قبول کنہ دیاں ہونیاں نے میرے آقا لجپال نے فرمایا ادوں تک بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ادوں تک بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا ادوں تک بندہ پرہیزگار نہیں بن سکتا ادوں تک بندہ متقی نہیں بن سکتا واہ مدینے والیا کرم فرماؤ نا کدوں تک بندہ متقی پرہیزگار عبادت گزار رب دا خاص بندہ نہیں بن سکتا میرے محبوب نے فرمایا ہے اگر چاندے ہو نمازہ قبول ہو جان سجدے قبول ہو جان تلاوتاں قبول ہو جان ان دے واسطے عمل کی کرنا ہے آقا لجپال نے فرمایا عمل اے دے میری اہل بیت نل پیار کرنا اللہ تعالیٰ تھوڑیاں ساریاں نمازاں قبول فرما لے گا ایک منٹ جی ایک منٹ اللہ دے بندے ہو اے جمعے والے دن صرف مولوی نہ کویا کرو تس بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ بولیا کرو انج نعرے دا جواب دے دے اے جان کتھے لے کے جانی ہے تسی نعرہ تکبیر جڑا بندہ ستا ہے انہوں جگاؤ نال دا بندہ جگائے بھئی اہل بیت دا ذکر ہے نعرہ تکبیر نا پوری مسجد گونجنی چاہی دی دیواراں بھی گواہ ہو جان حسینی بیٹھے نے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ اکبر نبی پاک نے فرمایا اس وقت تک عمل قبول نہیں عبادت قبول نہیں سجدے قبول نہیں تہجد قبول نہیں روزے قبول نہیں حج قبول نہیں زکوٰۃ قبول نہیں سنیا کدوں تک فرمایا جدوں تک اہل بیت دے بارے بغض ہے سب بیکار ہے قبول ادوں ہے جدوں تک اہل بیت دا پیار ہوئے گا اللہ اکبر پھر ڈھلا سبحان اللہ بولیا کی گل اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ عمل قبول نہیں جب تک اہل بیت کا پیار نہ ہو اہل بیت کی محبت نہ ہو اہل بیت کی غلامی نہ ہو اہل بیت کی الفت نہ ہو اہل بیت کی چاہت نہ ہو اہل بیت سے محبت نہ ہو اہل بیت کی غلامی نہ ہو الحمدللہ ہم تو ہیں ہی اہل بیت کے نوکر ہم تو ہیں اہل بیت کے غلام ہم تو ہیں حسین کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہم امام حسن کے کتوں کے کتے کو بھی کتے ہیں الحمدللہ جان جا سکتی ہے پر سنی کسی کا بے ادب نہیں ہو سکتا جان دے سکتے ہیں سنی کسی کا بے ادب ہو سکتا کسی کا بے ادب ہو سکتا نہیں اور جڑے بے ادب ہوئے اور جڑے ادب والے ہوئے جدو بندہ اکھاں بند کردا ہے نا ادب والیاں دے چہرہ ہی دس چھڑدا ہے بندہ واقعی حسینی جا رہے بندہ واقعی اہل بیت دا منگتا جا رہے اہل بیت نال پیار کرن والا جا رہے جیڑا بندہ ہوئی مرتد ان دا چہرہ بھی مرجایا ہوئے گا جدو دنیا تو جائے گا سمجھ آ رہی چہرہ مرجایا ہوئے گا کالا سیاہ ہوئے گا جیڑا ساریاں دی محبت لے کے جائے گا الحمدللہ ان دے چہرے تے نور ہی نور ہوئے گا وہ اس طرح چہرہ ہوئے گا جی میں چہرہ مسکرا رہے ہیں یہ سرکار دا کرم ہے الحمدللہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کرم ہے لوگو آؤ گل کتے پچھلے جمعے تے چھوڑی سی تقریباً کافی دوست آگئے نے اتھو گالی شروع کریے اور تقریر ختم کریے کون حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر آپ نے چاچا زاد بھائی مسلم بن عقیل
آپ جدو کوفہ گئے، کوفہ دے حالات اور واقعات دا پتہ لین واسطے ابن زیاد نے چلاکی دے نال آپ نو پکڑ لیا، پکڑ کے شہید کر دیتا گیا۔ آپ دے دو ننے شہزادے، ایک دا نام محمد اور دوسرے دا نام ابراہیم۔ آپ قاضی شریح دے گھر آرام فرما رہے نے، قاضی صاحب نو پتا چلیا کہ انہاں بچیاں دا باپ مسلم شہید ہو گیا، بچے ہیں بھی پردیس دے اندر، ماں پہلے کوئی نہیں، ہن باپ بھی دنیا تو چلا گیا، مدینہ بھی دور ہے، بچیاں نو ہن میں کیویں دلاسا دیواں، بچیاں نو ہن میں کیویں سمجھاواں گا؟ اکھاں دے وچوں آنسو نے، روندیاں اکھاں نے۔ پچھلے جمعے والا واقعہ ذہن دے اندر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اکھاں دے وچ آنسو نے، آپ رو رہے نے، گھر گئے، اپنے آپ نو سنبھالیا۔ محمد اور ابراہیم آپ دے گھر آرام فرما رہے، آپ اندر داخل ہوئے، بچیاں نو سینے دے نال لایا، بچیاں نال پیار پہ کر دے نے، محبت پہ فرمان دے نے۔ توجہ فرمانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں، آپ پیار فرما رہے نے، محبت فرما رہے نے۔ ایک شہزادہ کہندا ہے قاضی جی اینے دنوں تو اسی تھوڑے گھر آرام کر رہے ہیں، تسی ساڈی خدمت کر رہے ہو، پر اج تھوڑا پیار کرن دا انداز وکھرا ہے، اج تھوڑی محبت کرن دا انداز وکھرا ہے۔ قاضی صاحب نے جدوں سنیا کہ بچیاں نے کیڑی گل کر دیتی ہے، ایک بچہ بول کے کہندا ہے قاضی جی اج پیار تسی انج کر رہے ہو جویں یتیم بچیاں نال کیتا جاندا ہے۔ اس دی وجہ اسی پوچھ سکنے ہیں؟ قاضی شریح اج پیار وکھرے انداز نال کر دے پیو، اننے دنوں تو اسی تھوڑے گھر آرام کر رہے ہیں، اج تو پہلے انج دا پیار نہیں فرمایا۔ قاضی جی دی اکھاں دے وچوں آنسو نے، قاضی جی کہن لگے ہیں شہزادے ہو کی کہنا چاہندے ہو؟ شہزادے کہندے نے قاضی شریح لگدا ہے ساڈا باپ دنیا تو چلا گیا، انج انہاں نال پیار کیتا جاندا ہے جنہاں دا باپ نہ ہوئے، جنہاں دی ماں نہ ہوئے۔ قاضی جی دسو نا کیا اسی یتیم تا نہیں ہوئے؟ اے تا دسو کیا ساڈا باپ مسلم بن عقیل شہید تا نہیں ہوئے؟ قاضی جی دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ قاضی جی فرماندے نے اے شہزادے ہو میں تھانوں کی دساں، تسی بھی یتیم ہو گئے ہو، تھوڑا باپ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، چھوٹے دی عمر 6 سال، بڑے بھائی دی عمر 8 سال ہے، ایک دوسرے دے بازوان دے وچ بازو پا کے رو رہے، چھوٹے بھائی دیاں چیخاں نکل گئیاں، روئی جا رہے ویرا ہن مدینہ بھی دور ہے، ویرا پہلے باپ دلاسے دیندا سی، ہن باپ بھی رب نو پیارا ہو گیا، ہن سانو دلاسے کون دے گا؟ ہن ساڈے نال محبت کون کرے گا؟ ہن ساڈے نال شفقت کون کرے گا؟ ہن ساڈے نال ماں باپ والا پیار کون کرے گا؟ چھوٹا بھائی چیخا مار کے رو رہا ہے، بڑا بھائی کہندا ویرا زیادہ رونا ویرا اونچی آواز نال نہ رو، ابن زیاد دے سپاہی سانو ڈھونڈ رہے ہونے نے، اگر انہاں نو پتہ چل گیا قاضی صاحب دے گھر بیٹھے آ سانو پکڑ کے لے جان گے، ساڈے نال بھی ظلم کرن گے، ساڈے نال بھی ستم کرن گے۔ نبی پاک دے پیارے غلاموں مختصر کراں، قاضی جی اسی ہن مدینے کیویں جاواں گے؟ نبی پاک دے روزے تے کیویں جاواں گے؟ اپنی ماں نو اپنے باپ دا حال کیویں سناواں گے؟ اپنی ماں نو حال کیویں سناواں گے؟ مولا حسین نو کوفہ دے حالات کیویں دساں گے؟ قاضی شریح کہندے نے شہزادے ہو پریشان نہ ہو، میں تھانوں مدینے دے راہ تے لگانا وا۔ قاضی صاحب نے اپنے پتر نو بلایا وے، اے اسد قریبا انہاں بچیاں نو کھانا بھی بن کے دیتا ہے، کچھ درم
بھی پیسے بھی دیتے نے اتھوں ایک قافلہ مدینے دی طرف جانا ہے انہاں شہزادیاں نو قافلے دے نال لا دئی ابے ڈگ دے ڈاندے مدینے پہنچ جان گے امام الانبیاء نبی پاک دی محبت لے کے آن والے ہو محمد اور ابراہیم رات دا ٹائم اسد لے کے جناب والا قافلے والیاں دے قریب گیا وے پتہ چلیا تھوڑی دیر قافلہ پہلے کوفے وچ مدینے نکل گیا ہے شہزادے کہندے نے اسد صاحب اے اسد ویر لگدا ہے قافلہ نکل گیا اسد کہندا ہے اے شہزادیو سامنے مٹی نظر آ رہی سامنے دھول نظر آ رہی ہونی تھوڑی دیر پہلے قافلہ نکلیا ہوئے گا تسی پیچھے دوڑ جاؤ قافلے دے نال مل جاؤ گے رات دا ویلا ہے ننے شہزادے نے جڑے کدی باپ تو بغیر گھروں باہر نہیں نکلے جڑے کدی ماں دی اجازت تو بغیر باہر نہیں نکلے ادھی رات دا ٹائم ہے شہزادیاں نے دوڑ لگانی شروع کر دیتی دوڑ دے چھوٹا ویر کہندا ہے ویرا ٹھہر جا آرام کر لئیے ہن چلن دی طاقت کوئی نہ ہے ہن ترن دی طاقت کوئی نہ ہے پیراں تے زخم ہو گئے پیراں تے خون نکلنا شروع ہو گیا وڈے بھائی نے پیر نو سینے دے نال لایا ہے گود بنائی ہے گود دے اندر سر رکھ کے زلفاں پہ سوار دینے محبت پہ کر دینے تھوڑی دیر تو بعد پھر بچیاں نے دوڑ لگانی شروع کر دیتی رات دا ٹائم ہے ایک سامنے شخص آیا وے انہیں ہاتھ اگے بڑھایا وے شہزادے جلدی دے نال لپٹ گئے کہندے نے اے اڑ والے کھوڑے ادھی رات ہو گئی سفر کر دیا تھک گئے کوفے دے اندر سانو کوئی گلے لان والا کوئی نہیں ساڑے نال کوئی پیار کرن والا کوئی نہیں ساڑے نال کوئی محبت کرن والا کوئی نہیں بچیاں نے انی گل کیتی ہے سپاہی کہندا ہے ہن تھانو پتہ چلے گا تسی میرے قبضے دے اندر آ گئے ہو تھانو ابن زیاد ڈھونڈ رہا ہے پورا دن تھانو ڈھونڈدا رہا پوری رات تھانو ڈھونڈدا رہا تسی نہیں ملے تھانو میں ابن زیاد دے کول لے کے جاواں گا میں انعام وصول کراں گا میرے آقا دے پیارے غلاموں شہزادیاں نو جدوں لے کے ابن زیاد دے کول لے کے جا رہے شہزادے رو رہے اکھاں دے وچوں آنسو نے کون چپ کرائے پہلے باپ دنیا تو چلا گیا پھر ماں بھی قریب کوئی نہیں پھر مدینہ بھی دور ہے پھر کوفے دے اندر پکڑے گئے ابن زیاد دے سامنے لایا گیا ابن زیاد کہندا ہے اے بچو دسو تسی میری حد تے بیعت کر دے ہو یا نہیں کر دے بچیاں نے جملہ ارشاد فرمایا آپ کہندے نے اے ظالمہ ساڈی جان لینی لے لا اسی یزید دے ہاتھ اسی بیعت نہیں کرانگے شرابی دے ہاتھ بیعت نہیں کرانگے زانی دے ہاتھ بیعت نہیں کرانگے ظالم دے ہاتھ بیعت نہیں کرانگے اپنے باپ دے قاتل دے ہاتھ بیعت نہیں کرانگے کا جناب والا بچیاں نو قید کر دیتا گیا بچیاں دے ہاتھ بن دیتے گئے پیر بن دیتے گئے بچیاں نو ایک جیل دے اندر قید خانے دے اندر ڈال دیتا گیا جناب والا وقت گزردا گیا ٹائم گزردا گیا اس جناب والا قید خانے دا جڑا جناب والا نگرے بان چوکیدار او اہل بیت دا غلام شہزادیاں دے رات دا ٹائم شہزادیاں دے کول آیا اے اہل بیت دے شہزادیو میں اہل بیت نال پیار کرنا وا ابن زیاد بڑا سخت بندہ ہے کسے نو انہیں معافی نہیں دیتی شہزادے کہندے نے اہل بیت دا غلام سانو مدینے دے راہ لا جائے اسی اپنے ڈگ دے ڈھین دے مدینے چلے جاوانگے سانو مدینے کسے طریقے پہنچا دے اہل بیت دا غلام بابا کہندا ہے ایک تھانو نشانی دینا وا ایک انگوٹھی دینا وا اے انگوٹھی لے کے فلاں جگہ تے چلے جاؤ اتھے میرا ویر ہوئے گا میرا بھائی ہوئے گا وہ تھانو مدینے تے راہ لا جائے گا ادھی رات دا ٹائم قید خانے دے وچوں شہزادے نکلے نے جناب والا رات نو سفر کر دیا اس
ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਏ ਸਾਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜੀ ਸਤਾਂਦੀ ਏ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਪਿਆਰ करके सुलांदी सी ऐ लोगो अपनी औलाद नाल प्यार करन वालियो अपनी बेटियां नाल प्यार करन वालियो इंसान सारा दिन काम करके जदों घर वापस आंदा है अपनी औलाद नूं वेखदा है अखां दी ठंडक नूं वेखदा है सारी थकावट उतर जांदी है पर अज जन्नत दे सरदार गलियां दे अंदर रुलदे ने मां प्यार करन वाली कोई नहीं बाप शहीद हो गया आप दे करीब जदों आए आपने किया है शहजादियो इस रास्ते ते लग जाओ ये रास्ता ना छोड़ना ये रास्ता सीधा मदीने जाएगा फिर रात दा वक्त आ गया शहजादिया ने दौड़ लगानी शुरू कर दी शहजादे दौड़ते रहे शहजादे दौड़ते रहे शहजादे कहंदे सी हुण मदीने पहुंच जावांगे पर कुदरत कहंदी है शहजादियो तुसी कूफा दे बाजारां दे अंदर रुलना है तुहानू कोई ना प्यार करन वाला होएगा कोई ना मुहब्बत करन वाला होएगा कोई ना सहारा देन वाला होएगा कोई ना गले लाण वाला होएगा कोई ना मुहब्बत करन वाला दिलासे देन वाला मुहब्बत वाला हाथ रखन वाला कोई ना होएगा शहजादिया ने दौड़ लगाई दिल ते हथ रख के सुनना लोगो अज असी भी कहने असी दीन वाले असी भी दावा करने असी मुसलमान ना हलाल दी कमाई दा पता ना हराम दी कमाई दा पता बस इतनी सोच बढ़ गई पैसा आवे जिधरों मर्जी आवे पैसा आवे पर सुन ले उन्हां शहजादियां दे कोलों पुछ दीन ना आसान नहीं जिन्ना दीन नूं आसान समझण लग गया है जनाबे वाला शहजादियां ने दौड़ लगाई कूफे दा बाजार शहजादियां ने दौड़ लगानी शुरू कर दी सारी रात दौड़ते रहे पैरां दे विचों पीप ते जख्म बन गए पीप निकलना शुरू हो गई जनाबे वाला शहजादे रो रहे वड्डा कहंदा वीरा रो ना हो सकता है मदीने दी असी सरहद दे अंदर पहुंच गए होइए मदीने दी सरजमीन आ गई होए बच्चा कहंदा वीरा चलण दी ताकत नहीं है तुरन दी ताकत नहीं है अज मैनू मां दा प्यार याद आ गया मां मरे बाप मरे सर नंगा होंदा ते वीर मरे कंड खाली मावा बाजो मुहम्मद बख्शा ते कौन करे रखवाली जनाबे वाला थोड़ा जिहा सोचला होया बच्चियां ने वेखिया लगदा है मदीने दे करीब आ गए बच्चे जनाबे वाला दाएं बाएं वेखदे ने वड्डा वीर भाई नूं सीने नाल ला के कहंदा है वीरा सारी रात दौड़दे रहे आपां नूं सफर दा पता भी कोई ना चलिया पर असी उस जगह ते मौजूद हाँ जिथों दौड़ना शुरू कीता सी सानू पता कोई ना किधर जाना है किधर नहीं जाना शहजादा कहंदा प्यास लगी है अल्लाह दा वास्ता वीरा पानी दी तलब है मैनू पानी दा एक घुंट मिल जाए ताकि कोई सांस मिल सके कोई सुकून मिल जाए हदीस पाक दे जनाबे वाला तारीख दियां किताबां उठा के वेखो एक जनाबे वाला खजूर दा मुठ नजर आया शहजादे मुठ दे करीब गए नाल नहर पी चलदी है नदी पी चलदी है शहजादे करीब गए
ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਧੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵੀ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਿਲਾਣ ਲੱਗਾ ਪਰਦੇਸੀਆ ਵੀਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ ਐ ਪਰਦੇਸੀਆ ਐ ਵੀਰਾ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਰਦੇਸੀ ਵੀਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਏ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਰੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਹੀ ਏ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕੋਈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹਿਚਕੀਆਂ ਨਾਲ ਰੋ ਰਹੇ ਇੰਜ ਰੋ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਦੇਸੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਖਤੂਨ ਕਰੀਬ ਆਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਮਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਦੌੜਦੇ ਰਹੇ ਆ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਦੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਆ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮਾ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਮੰਗਤੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਤੂਨ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਮੈਂ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਉਸ ਜ਼ਾਈਫਾ ਖਤੂਨ ਨੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਪੈਰ ਧੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਸਰ ਦਬਾਇਆ ਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਾਇਆ ਏ ਬੱਚੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਮਾਈ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਦਾ ਚੇਲਾ ਏ ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਏ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਏ ਸਿਪਾਹੀ ਸੁੱਤਾ ਏ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ख्वाब ਆਇਆ ਏ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਵੀਰਾ ਮੈਨੂੰ ख्वाब ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਪ ਮਿਲਿਆ ਏ ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਬਾਵਾਂ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਅੱਖ ਵੀ ਨਾ ਖੋਲਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵਿਛੜ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਬੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ख्वाब ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ख्वाब ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ पे करते ने शहजादियों सबर दा दामन ना छड़ना है अल्लाह भी राजी होएगा अल्लाह दा रसूल भी राजी हो जाएगा दोनों शहजादे अद्धी रात दा वेला उठ के बैठ गए रो रहे माई दा बेटा इब्ने ज़ियाद दा चेला है उन्हें क्या घरों रोण दी आवाज़ क्यों पी आंदी है वो कमरे दे अंदर गया मुस्लिम बिन अकील दे दोनों शहजादे मिले दोनों दिया जुल्फां तू पकड़िया खिंच के लेके आया है मां कहंदी है ज़ालिमा तैनू पता नहीं है जन्नत दे फुल किन्ने कीमती ने इन्हां शहजादियां नू कुछ ना कह इन्ने दिन हो गए कूफे दे अंदर रुल रहे ने कोई प्यार करने वाला कोई नहीं कोई मुहब्बत करने वाला कोई नहीं कोई दिलासे देने वाला कोई नहीं कोई शफकत करने वाला कोई नहीं ज़ालिमा शहजादियां नू छड़ दे इहदे बदले अपनी मां दी जान ले ले पर अहले बैत दे गुलामां नू कुछ ना कहे अहले बैत दे वफादार साथियां नू कुछ ना कहे ए नबी दा खून है ए मौला अली दा खून है सैयदा फातिमा दा खून है इन्हां नू कुछ ना कहे मां नू थप्पड़ मार के कहंदा है मां पीछे हट जा इब्ने ज़ियाद दे कोल लेके जावांगे मैनू इनाम मिलेगा मैनू तोहफा मिलेगा मैनू माल मिलेगा मुख्तसर करा शहजादियां नू लेके इब्ने ज़ियाद दे कोल गया है इब्ने ज़ियाद दे कोल लेके जा रहा है शहजादे कहंदे ने जिधर मर्जी ले जावी एक साडी ख्वाहिश पूरी कर ले ख्वाहिश केड़ी है कहंदा है मैं सानू अपने बाप मुस्लिम नू मिला दो सानू अपने बाप दी लाश ते लेके जाओ अपने बाप दी मैयत ते लेके जाओ असी बाप नाल प्यार कर लईए फिर भावें साडे जिस्म दे टोटे टोटे कर देना सानू अपने बाप दे नाल मिल लैण दे शहजादियां नू जदों बाप दे करीब लाया गया
اسلم بن عقیل دا دھڑ الگ ہے، سر مبارک دھڑ تو جدا ہے، ایک بچہ دھڑ نل پیار کردا ہے، ایک بچہ جناب والا سر نل پیار کردا ہے۔ ابا جان ویکھنا تیرے شہزادے آئے نے، تیرے پردیسی محمد تے ابراہیم آئے نے، ابا جان ساڈے نال پیار کر لے، ساڈے نال محبت کر لے، ساڈے نال پیار کر لے۔ کوئی باپ دا منہ پیا چومدا ہے، کوئی باپ دے پیر پیا چومدا ہے، کوئی باپ نال پیار پیا کردا ہے۔ شالا کوئی پردیس نہ تھیوے تے ککھ جنا تو بھاری۔ ابن زیاد نے حکم دیتا ہے انہاں بچیاں نو لے کے آؤ۔ ابن زیاد دے کھول بچیاں نو لے آیا گیا۔ اے ابن زیاد کی کرے گا؟ میرے ہاتھ بیعت کر لو، ٹوٹے ٹوٹے کر دیواں گا، مار دیواں گا، کوفے دے اندر تھانوں لٹکا دیواں گا۔ اللہ اکبر۔ شہزادے کہندے نے ظالما جان دے سکنے پر مصطفیٰ دا ایمان نہیں دے سکتے۔ جان دے سکتے ہیں ہم، جان دے سکتے ہیں پر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان، جان دے سکتے ہیں مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان، ایمان نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ سرگٹ دی ڈبی دے پیچھے ایمان ویچن دے تلے، 4 پیسیاں دی خاطر ایمان ویچن دے تلے۔ سوچو خبر اس دور دے اندر یہ لالچی لوگ ہوندے تے انہاں نے اہل بیت دے نال ہونا سی یا ابن زیاد دے نال ہونا سی؟ انہاں نو کیا جانا سی ساڈے نال مل جا نواز دیواں، ساڈے نال رل جا مال آ جائے گا، اوے رل جا بہ کے کھاویں گا۔ پر وہ بچیاں دا ایمان کمزور نہیں۔ بچے کہندے نے ٹوٹے ٹوٹے کر دے، ظالما اگر اتنا تیرے ہاتھ تے بیعت کرنی ہوندی تو ساڈے باپ کدی بھی شہید نہ ہوندے، تیرے ہاتھ تے بیعت کرنی ہوندی تو اسی کوفہ دے وچ رلدے نہ ہوندے۔ ساڈے نال پیار کرن والا کوئی نہیں، محبت کرن والا کوئی نہیں، پر ایک گل یاد رکھی، کی کریں گا؟ جان لے لیں گا۔ فرمایا تو جان ہے ہی اہل بیت واسطے، یہ تو انہاں دی جان لے۔ اللہ اکبر۔ انی گل ہوئی، ابن زیاد نے جنابے والا نیزہ نکالیا، تلوار نکالی۔ اللہ آپ نو شہید کرن واسطے اگے آیا۔ ٹائم پورا ہو گیا، صرف 2 منٹ، تقریر ختم کری۔ اگے بڑے آئے، بڑا ویر کہندا ہے اوے ظالما میرے چھوٹے ویر نو کچھ نہ کہیں، جیڑا ستم کرنا ہی میرے نال کر لے، جیڑا ظلم کرنا ہی میرے نال کر لے، پر اپنی ماں دا بڑا پیارا ہے، اپنی ماں دا بڑا لاڈلا ہے۔